بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ہم اپنی دعاؤں کے اندر اس بات کو لازمی شامل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما، اور صرف دعاؤں میں ہی نہیں، ہمیں کسی صاحب علم کا، کسی بزرگ کا معلوم ہوتا ہے تو ہم وہاں جا کر بھی ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے گا اللہ تعالی مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر ہدایت کا مفہوم اصل میں ہے کیا؟ مثال کے طور پر ایک انسان بے نمازی ہے، وہ ہدایت یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو یہ ہدایت ہے۔ ایک انسان نیک اعمال نہیں کرتا، اگر وہ ہدایت کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک اعمال کرنے لگوں میرے لیے یہ ہدایت ہے، مجھے ہدایت مل گئی۔ ایک انسان عبادت گزار نہیں ہے، اس کے ذہن کے اندر ہدایت کا یہ مفہوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اس لیے مانگتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے، اعمال کرنے والا بن جائے۔ ایک انسان جھوٹ بہت بولتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ اپنی اس عادت سے پریشان ہے، وہ اللہ سے ہدایت کا سوال اس لیے کرتا ہے وہ سچ بولنے لگے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات، اعمال، حقوق العباد، حقوق اللہ موجود ہیں جو ہمارے اوپر لازم ہیں، اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں اور ہم انہی کو اپنی ہدایت سمجھتے ہیں کہ ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں کی توفیق دے دے، یہی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میں آپ کو کہوں گا کہ دیکھیے یہ جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، ذکر ہے، اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں اور یہ ہدایت نہیں ہے۔ شاید آپ کو اس بات کی سن کر حیرانی ہو، یہ ہدایت نہیں ہے بلکہ یہ تو ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم کی ہے۔ اگر آپ اپنی اس ڈیوٹی کو صحیح طرح انجام نہیں دے رہے ہیں یا انجام ہی نہیں دے رہے ہیں تو یہ غلطی آپ کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، اب میں ہدایت مانگ رہا ہوں تو میں یہ کام کرنے لگوں۔ آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کی توفیق تو مانگ لیں لیکن آپ اس کو ہدایت نہ سمجھیں، یہ ہدایت نہیں ہے۔ اصل کے اندر ہدایت ہے کیا؟ دیکھیے ہدایت اصل میں ذات باری تعالیٰ کا شعور حاصل ہو جانا ہے۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عرش و فرش کا، زمین و آسمان کا نور ہوں۔ آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے یہ بات ممکن ہے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں، لیکن کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تمام زمانوں کے لیے نازل کیا، آپ کو اس کی حکمت پتہ چل جائے کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بے شمار جگہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا عقل والے میری نشانیوں پر غور نہیں کرتے؟ کیا وہ سوچتے نہیں ہیں؟ تو یہ اصل کے اندر یہی بات ہدایت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، آپ کو پتہ چل جائے کیسے؟ آپ کو اپنی حقیقت اور اپنے بنانے والے کی حقیقت کا علم ہو جائے۔ میرے نزدیک در حقیقت ہدایت یہ ہے، جن چیزوں کو آپ ہدایت سمجھ رہے ہیں وہ تو ڈیوٹیز ہیں، وہ تو وہ کام ہیں جو آپ کے ذمے ہیں، آپ کو ہر صورت کرنے ہیں، آپ کے ذمے لگایا گیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں، آپ کو وہ کام کرنے ہی ہیں۔ اگر آپ ان کو ہدایت سمجھ رہے ہیں تو ہدایت کا مفہوم تو کچھ اور ہے۔ اور پھر جس قدر آپ رب تعالیٰ کی تخلیقات پر غور و فکر اختیار کریں گے، آپ کو اس سے ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ کی عظمت آپ کے دل کے اندر بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، حق الیقین تک چلے جائیں گے آپ۔ تو ہدایت الگ چیز ہے اور آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو ہدایت اصل میں یہی ہے کہ آپ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، اس کی تخلیقات پہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو ڈیوٹیز ہیں ان کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہدایت کا اصل مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا کر دے، اور زبانی جمع خرچ کے ساتھ ساتھ ہمیں عملی طور پر بھی ہدایت کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔